جب شام کے نواحی علاقے کے حشیشان فرار ہو کر شام پہنچے اور انہوں نے اپنے امیر شیخ الجبال سنان کو صلاح الدین ایوبی کے خوفناک عزائم کی خبر دی تو سنان گھبرا گیا۔ شیخ الجبال نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلم حکمران اس جرات و بے باکی کے ساتھ حشیشان کو نیست و نابود کرنے کے ارادے سے اس کے مضبوط ترین مرکز کا رخ کرے گا۔ اب تک تو یہی ہوتا آیا تھا کہ سنان پہاڑوں کے خفیہ غاروں میں بیٹھ کر اسلامی ریاستوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا اور اپنے آدم خوروں کے ذریعے مطلوبہ آدمیوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے معاملے میں اسے 2 بار شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ ایک حشیشی کے خنجر سے زخمی ہونے اور پورے جسم میں زہر سرایت کر جانے کے باوجود صلاح الدین ایوبی کا زندہ بچ جانا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جب والی مصر کے صحتیاب ہونے کی خبر شیخ جبال سنان کو پہنچی تو کچھ دیر کے لیے فرط حیرت سے اسے سکتہ سا ہو گیا، اور اب وہی صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ اس کے مرکز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ خبر سن کر شیخ الجبال نے اپنے معتمد خاص امیروں سے مشورے شروع کر دیے کہ اس سنگین صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ سنان کے معتمد مشیروں میں سے ایک شخص حریق بھی تھا، جو اپنے وقت کا ایک بڑا کاہن اور نجومی تھا۔ اس نے پریشان لہجے میں سنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ، جہاں تک میرا علم بتاتا ہے یہ صلاح الدین ایوبی پر ہمارا کوئی وار کارگر ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یہ شخص آگے چل کر ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ سیلاب آنے سے پہلے کوئی ایسا بند باندھ لے کہ والی مصر کی فوجیں ادھر کا رخ نہ کریں۔ اگر وہ ہمارے مرکز تک پہنچ گیا تو پھر ہم درم برم ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح اس علاقے میں ہماری تحریک ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ حریق کی باتوں نے شیخ الجبال سنان کو انتہائی وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ الجبال سنان صلاح الدین ایوبی کے حقیقی ماموں شہاب الدین محمود بن تقش کے پاس پہنچا اور اسے تمام صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے التجا کے لہجے میں بولا، تم اپنے بھانجے صلاح الدین کو روکو، وہ ہماری ہلاکتوں و بربادی کے در پہ ہے۔ شیخ الجبال کی بات سن کر شہاب الدین محمود بن تقش سوچ میں پڑ گیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے باطنیوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کرے یا نہ کرے۔ شہاب الدین کو ذہنی کشمکش کا شکار پا کر شیخ الجبال نے ایک اور شیطانی چال چلی۔ اس نے 50,000 دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں صلاح الدین کے ماموں شہاب الدین کے قدموں میں رکھ دیں اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، اگر تم اپنے بھانجے کو اس کے خونی ارادوں سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس سے کہیں زیادہ رقم تمہاری نظر کروں گا، بلکہ موقع بموقع تمہیں ایسے ہی قیمتی تحائف موصول ہوتے رہیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کا ماموں شہاب الدین فطرتاً لالچی انسان نہیں تھا، مگر عام انسانوں کی طرح عیش و آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مصر، دمشق اور ایڈیسا کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد شہاب الدین نے کئی بار بھانجے سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے بھی کوئی جاگیر عطا کرے تاکہ اس کی باقی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے، مگر صلاح الدین ایوبی نے یہ کہہ کر شہاب الدین کی درخواست مسترد کر دی کہ یہ تمام جاگیریں عوام کی ملکیت ہیں، ان پر میرا یا میرے اہل خانہ کا کوئی ذاتی حق نہیں ہے۔ آپ جتنی خدمات انجام دیتے ہیں اس کا معاوضہ آپ کو مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ شہاب الدین محمود بن تقش صلاح الدین ایوبی سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے حشیشان کے امام شیخ الجبال کی طرف سے پیش کی جانے والی بھاری رشوت قبول کر دی اور تیز رفتاری کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔